بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا جج بن گیا تو باپ خوشی سے بھولا نہ سمایا۔ ایک دن عدالت میں ایک بوڑھے ریڑھی والے پر تجاوزات کا کیس آیا۔ جج نے بنا دیکھے جرمانے کا حکم سنا دیا۔ بوڑھا خاموشی سے جرمانہ بھر کر چلا گیا۔ رات کو جج گھر پہنچا تو دیکھا اس کا باپ اسی ریڑھی والے کے ساتھ بیٹھا رو رہا تھا۔ جج نے وجہ پوچھی تو باپ نے بتایا کہ بیٹا جس بوڑھے کو تم نے آج سزا سنائی ہے اس نے اپنی ریڑھی بیچ کر تمہاری ضلع کچہری کا کمرہ عدالت سائلین کے رش سے بھرا ہوا تھا۔ فضا میں حبس تھا اور تناؤ تھا، مگر جسس عدنان ان سب سے بے نیاز اپنی مسند پر سیاہ گون پہنا ایک مشنی انداز میں مقدمات نمٹا رہے تھے۔ ان کی ساکھ ایک ایسے سخت گیر اور بے لچک جج کی تھی جس کے نزدیک جذبات کی کوئی وقت نہیں تھی اور قانون سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں تھا۔ عدنان سر جھکائے تیزی سے فائلوں پر دستخط کر رہے تھے۔ ان کے لیے کٹہرے میں کھڑا ہر شخص گوشت پوشت کا انسان نہیں بلکہ محض ایک کیس نمبر تھا جس قانون کی شکوں کے ترازو میں تولنا تھا۔ ان کا کام تھا، انہیں اپنے منصب اور قانونی گرفت پر شدید تکبر تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ معاشرے کا سدھار صرف سختی میں ہے۔ اسے اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ سامنے کھڑا شخص کس مجبوری کے تحت یہاں آیا ہے۔ اسے بے بس یہ دیکھنا تھا کہ قانون کیا کہتا ہے اور خلاف ورزی کہاں ہوئی ہے۔ یہاں وہ تکبر تھا جو آج اس کی آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے تھا اور اسے اس امتحان کی طرف لے جا رہا تھا جہاں اس کا واسطہ کتاب قانون کی بجائے زندگی کی تلخ حقیقتوں سے بڑھنے والا تھا۔ اردلی نے بلند آواز میں اگلا نام پکارا تو عدنان نے بنا سر اٹھائے فیل کھینچ لی۔ اس کی پکار پر کٹہرے میں ایک 70 سالہ ضعیف شخص بابا کریم لرزتے قدموں کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے کپڑے میلے اور کئی جگہ سے پیوند زدہ تھے۔ سفید داڑھی گرد سے اٹی ہوئی تھی اور چہرے پر جھریوں کے جال تھے جو اس کی زندگی کی طویل جد و جہد اور مشقت کی گواہی دے رہا تھا۔ کریم کے ہاتھ جو کٹہرے کے لکڑی کے جنگلے پر رکھے ہوئے تھے مسلسل کانپ رہے تھے۔ سرکاری وکیل نے کھڑے ہو کر بلند آواز میں الزام پڑھ کر سنایا کہ اس شخص نے شہر کی مصروف ترین سڑک پر اپنی ریڑھی کھڑی کر کے ٹریفک کی روانی میں خلل ڈالا ہے اور سرکاری زمین پر تجاوزات قائم کیے۔ یہ ایک معمولی نوعیت کا کیس تھا جو روزانہ عدالتوں میں پیش ہوتے تھے۔ جسس عدنان نے فائل پر ایک سرسری سی نظر ڈالی اور اسی میں پولیس کی رپورٹ اور کچھ تصاویر نتھی تھی جن میں کریم کی پرانی سی ریڑھی سڑک کے کنارے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ عدنان نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر کٹہرے میں کھڑے اس بوڑھے کو غور سے نہیں دیکھا جس کی آنکھوں میں ویرانی اور بے بسی تھی۔ کریم کچھ کہنا چاہتا تھا، اس کے خوش ہونٹ ہلے، جج صاحب میں، مگر عدنان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کرا دیا۔ عدالت کا وقت قیمتی ہے، پولیس رپورٹ واضح ہے کہ آپ نے قانون شکنی کی ہے، شہر کا نظم و ضبط آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی خراب ہوتا ہے۔ عدنان کی آواز میں وہ مخصوص کڑک تھی جو ملزموں کے دل دہلا دیتی تھی۔ جج صاحب میری مجبوری تھی، وہاں چھاؤں تھی، اور کریم نے دوبارہ صفائی پیش کرنے کی کوشش کی مگر عدنان نے اسے ٹوک دیا۔ قانون سب کے لیے برابر ہے بابا جی، مجبوری قانون شکنی کا جواز نہیں بن سکتی۔ اگر ہر کوئی اپنی مجبوری کا رونا رو کر سڑک بلاک کرنے لگے تو شہر نہیں چل سکتا۔ عدنان نے قلم دوات میں ڈبویا اور انتہائی سرد مہری سے فیصلہ لکھنا شروع کر دیا۔ عدالت آپ پر 5000 روپے نقد جرمانہ عائد کرتی ہے۔ جرمانہ ابھی اور اسی وقت ادا کرنا ہوگا، بصورت دیگر آپ کی ریڑھی بحق کے سرکار ضبط کر لی جائے گی اور آپ کو 3 دن کی قید ہوگی۔ فیصلہ سنا کر عدنان نے فائل بند کر کے ایک طرف پھینک دی۔ بابا کریم نے یہ 5000 روپے کسی پہاڑ سے کم نہیں تھے۔ وہ تو دن بھر میں بمشکل 300-400 روپے کماتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگی۔ وہ کچھ دیر بے یقینی سے جج کو دیکھتا رہا کہ شاید اسے رحم آ جائے، شاید وہ اس کی سفید داڑھی کا لحاظ کر لے، مگر عدنان اگلی فائل میں کھپا چکا تھا۔ کریم نے ایک ٹھنڈی آہ بھر لی۔
اور اسے احساس ہو گیا کہ یہاں انصاف نہیں قانون بکتا ہے اور قانون غریب کی زبان نہیں سمجھتا۔ وہ سر جھکائے خاموشی سے کٹہرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے پیچھے عدنان کی آواز گونج رہی تھی۔ عدالت کے احاطے سے باہر نکل کر بابا کریم ایک دیوار کے سائے میں کھڑا ہو گیا۔ دوپہر کی تیز دھوپ اس کے بوڑھے وجود کو جلا رہی تھی، مگر اس کے اندر لگی ہوئی آگ اس سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ اس کے پاس جرمانہ ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، اور اگر وہ جرمانہ نہ بھرتا تو پولیس اس کو ریڑھی لے جاتی، جو اس کے اور اس کی بیمار بیوی کے زندہ رہنے کا واحد سہارا تھی۔ اس کے سامنے اس کی پرانی لکڑی کی ریڑھی کھڑی تھی، جس کے پہیے گھس چکے تھے اور جس پر اس نے اپنی زندگی کی 50 سال گزار دیے تھے۔ یہ ریڑھی اس کے لیے صرف لکڑی کا ڈھانچہ نہیں تھی، یہ اس کی اولاد کی طرح تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ریڑھی کے ہتھے کو چھوا، جیسے اسے الوداع کہہ رہا ہو۔ پاس ہی ایک کباڑے کی دکان تھی، جو اکثر ایسی ضبط شدہ یا پرانی چیزیں خریدتا تھا۔ کریم نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے اور بھاری قدموں سے اس دکان کی طرف بڑھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر عزت کی بجائے اور جیل سے بچنے کا یہی ایک راستہ تھا۔ کباڑی نے ریڑھی کو حقارت سے دیکھا اور اس کی قیمت کوڑیوں کا بھاؤ لگائی۔ بابا یہ تو لکڑی بالکل گل چکی ہے، میں اس کے صرف 4000 دوں گا۔ کریم نے منت کی، بیٹا 5000 کر دے، مجھے عدالت میں بھرنے ہیں، ورنہ وہ مجھے جیل بھیج دیں گے۔ کباڑی نے بوڑھے کی مجبوری بھانپ لی تھی، اور آخرکار کچھ بحث کے بعد معاملہ 4500 میں طے ہوا۔ باقی 500 کریم نے اپنی واسکٹ کی خفیہ جیب سے نکالے، جو اس نے شاید کفن دفن یا کسی برے وقت کے لیے چھپا رکھے تھے۔ جب اس نے ریڑھی کباڑے کے حوالے کی تو اسے ایسے لگا جیسے اس کے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ وہ خالی ہاتھ لڑکھڑاتے ہیں قدموں کے ساتھ واپس عدالت کی کھڑکی پر گیا اور جرمانہ ادا کیا۔ رسید لے کر جب وہ باہر نکلا تو اس کے ہاتھ خالی تھے، جیب خالی تھی اور آنکھیں خالی تھی۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑا ہو کر اس جگہ کو دیکھنے لگا جہاں اس کی ریڑھی کھڑی ہوتی تھی۔ اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ جج عدنان کے ایک دستخط نے اس سے اس کی عزت، اس کا کاروبار، اس کا مان سب کچھ چھین لیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا بھیڑ میں گم ہو گیا۔ پاسداری کے لیے اپنی زندگی ہار دی تھی، مگر اس کے دل سے نکلنے والی خاموش فریاد عرش تک پہنچ رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی یہ قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی، اور قدرت نے اس کے بدلے میں کیا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے جب جسٹس عدنان اپنی سرکاری گاڑی میں گھر پہنچا۔ وہ آج بہت مطمئن اور خوش تھا۔ اس نے آج ریکارڈ تعداد میں مقدمات نمٹائے تھے اور اپنی کارکردگی پر فخر محسوس کر رہا تھا۔ گھر کا ماحول پرسکون اور آرام دہ تھا۔ ڈرائنگ روم میں ہیٹر چل رہا تھا اور کافی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ عدنان کوٹ اتار کر صوفے پر بیٹھا ہی تھا، اس کی نظر اپنے والد منیر صاحب پر پڑی، جو کھڑکی کے پاس رکھی آرام کرسی پر بیٹھے باہر اندھیرے میں کچھ گھور رہے تھے۔ منیر صاحب ایک ریٹائرڈ کلرک تھے، سادہ طبیعت اور درویش صفت انسان، جنہوں نے اپنی پوری زندگی ایمانداری اور قناعت میں گزاری تھی۔ عدنان نے محسوس کیا کہ آج والد صاحب معمول سے زیادہ خاموش اور اداس ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانی البم تھی اور وہ بار بار اینک اتار کر اپنی آنکھیں صاف کر رہے تھے۔ بابا جان کیا ہوا؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ عدنان نے قریب جا کر ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا۔ منیر صاحب چونکے اور پھر ایک بھیگی سی مسکراہٹ کے ساتھ بیٹے کو دیکھا۔ نہیں بیٹا، بس کچھ پرانی یادیں گھیر لاتی ہیں۔ آج کا دن ہی کچھ ایسا ہی تھا۔ عدنان نے مسکرا کر کہا، آپ بھی ماضی میں کھوئے رہتے ہیں، حال ہی میں جینا سیکھیں۔ بابا دیکھیں، آج میں نے کتنے بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں۔ آج میں نے شہر کو تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے سخت احکامات جاری کیے ہیں۔ قانون کی علمبرداری دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ منیر صاحب نے گہری نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تشویش تھی۔ عدنان بیٹا، قانون کی سختی اچھی ہے،
مگر کبھی کبھی انصاف کرتے ہوئے انسان کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ قانون اندھا ہوتا ہے مگر جج کو اندھا نہیں ہونا چاہیے۔ عدنان تھوڑا سا چڑ گیا، اسے لگا والد صاحب اس کی قابلیت پر شک کر رہے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے بابا، اگر ہم نرمی دکھائیں گے تو یہ لوگ سر پر چڑھ جائیں گے۔ منیر صاحب نے البم بند کر کے میز پر رکھی اور ایک لمبی سانس لی۔ بیٹھو عدنان، آج میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں، 17 سال پرانی کہانی۔ شاید تم اس وقت بہت چھوٹے تھے اس لیے تمہیں یاد نہیں، مگر آج وہ واقعہ میرے سینے میں آگ کی طرح۔ منیر صاحب کی آواز سخت ہو گئی تھی۔ انہوں نے عدنان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں کلرک کی نوکری کر رہا تھا۔ ہم کرائے کے مکان پر رہتے تھے اور تمہاری ماں زندہ تھی۔ میرے خلاف ایک سازش ہوئی، مجھ پر ایک بہت بڑا مالی غبن کا جھوٹلا الزام لگا دیا گیا تھا۔ وہ میری زندگی کا سیاہ ترین دور تھا۔ پولیس میرے گھر آ گئی، مجھے ہاتھ کڑی لگا کر لے جایا گیا۔ محلے میں ہماری بدنامی ہو گئی تھی۔ ہم چھوٹے تھے، تم چھوٹے تھے، ڈر کے مارے روتے رہتے تھے۔ تمہاری ماں لوگوں کے پیروں میں گر گئی کہ کوئی مدد کر دے، مگر دنیا بہت مطلب پرست ہے بیٹا۔ سب رشتہ دار، دوست اور پڑوسیوں نے منہ پھیر لیا۔ وکیل نے کہا کہ ضمانت کے لیے 50,000 روپے نقد چاہیے، ورنہ مجھے لمبی قید ہو جائے گی اور نوکری بھی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے گھر میں فاقے تھے، 50,000 تو دور کی بات، ہمارے پاس 50 روپے نہیں تھے۔ مجھے جیل کی کال کوٹری میں اپنی موت اور تمہارے مستقبل کی بربادی صاف نظر آ رہی تھی۔ منیر صاحب رکے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر ان کی سفید داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ عدنان دم سادے سن رہا تھا، اسے یہ سب دھندلا دھندلا یاد تھا مگر اتنی تفصیل نہیں معلوم تھی۔ منیر صاحب نے بات جاری رکھی، اس وقت جب سب نے ساتھ جوڑ دیا تھا، خدا نے ایک فرشتے کو بھیجا۔ وہ میرا ایک پرانا دوست تھا، بہت غریب آدمی۔ وہ سڑک کنارے ریڑھی لگا کر چنے اور پھل بیچتا تھا۔ جب اسے پتا چلا میں بے گناہ پھنس گیا ہوں اور پیسوں کی وجہ سے جیل میں سڑ رہا ہوں تو وہ تمہاری ماں کے پاس آیا۔ اس کے پاس نقد رقم نہیں تھی، اس کی اپنی حالت بہت پتلی تھی، مگر عدنان اس شخص نے جو قربانی دی وہ میں مرتے دم تک نہیں بھول سکتا۔ اس نے اپنی بیوی کی آخری نشانی، سونے کی بالیاں جو اس نے شاید اپنی بیٹی کی شادی پر یا برے وقت کے لیے سنبھال رکھی تھی، وہ چپکے سے جا کر بیچ دی اور بالیاں اس کی کل کائنات تھی۔ وہ پیسے لے کر آیا اور وکیل کی فیس بھری۔ تمہاری ماں نے جب منع کیا تو اس نے کہا بھابھی زیور بھی بن جائیں گے، مگر میرا بھائی جیل چلا گیا تو یہ داغ کبھی نہیں دھلے گا۔ اس کی اس قربانی کی وجہ سے میری ضمانت ہوئی، بعد میں بے گناہ ثابت ہوا اور میری نوکری بحال ہوئی۔ اگر وہ شخص اس دن اپنی بیوی کی نشانیاں نہ بیچتا تو آج تم جج کی کرسی پر نہ ہوتے، بلکہ شاید کسی یتیم خانے میں پل رہے ہوتے اور میں جیل میں گل سڑ چکا ہوتا۔ اس احسان کا بوجھ آج بھی میری گردن پر ہے۔ کمرے میں قبرستان جیسی خاموشی چھا گئی تھی۔ عدنان کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی تھی۔ اسے اپنے باپ کی ماضی کی اس تلخ حقیقت کا علم ہوا تھا، مگر اسے محسن کی قربانی کی تفصیل آج پہلی بار ہی معلوم ہوئی تھی۔ بابا وہ تو واقعی کوئی عظیم انسان تھا۔ کون تھا؟ وہ کہاں رہتا ہے؟ آپ مجھے اس سے ملنا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہم اس کی مدد کریں گے، عدنان نے جذباتی ہو کر کہا۔ منیر صاحب نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، وہ بہت خوددار انسان ہے بیٹا۔ اس واقعہ کے بعد وہ کہیں غائب ہو گیا، میں نے اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ نہیں ملا۔ بس اس کا نام یاد ہے اور اس کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ۔ اس کا نام کریم تھا، سب اسے بابا کریم کہتے تھے۔ وہ پرانی کچہری کے پاس ریڑھی لگاتا تھا۔ جیسے ہی منیر صاحب نے کریم کا نام لیا اور پرانی کچہری کا ذکر کیا، عدنان کے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ اس کے ہاتھ سے کافی کا کپ جھلک گیا اور اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ کہ کیا نام بتایا آپ نے؟ کریم۔ عدنان کی آواز لرز گئی۔ منیر صاحب نے چونک کر بیٹے کو دیکھا۔ ہاں کریم، کیوں، کیا ہوا؟ تو عدنان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔
اس کے دماغ میں آج کی عدالت کا منظر گھوم گیا۔ وہ بوڑھا، وہ لرزتے ہاتھ، وہ پیوند لگے کپڑے، وہ نام جو اس نے فائل پر سرسری سا دیکھا تھا، کریم بخش والد رحیم بخش، اور وہ مقام پرانی کچہری چوک، عدنان کو لگا جیسے کمرے کی دیواریں اس پر گر رہی ہیں۔ اس نے لرزتے ہونٹوں سے کہا، بابا، آج جس بوڑھے ریڑھی والوں کو میں نے تجاوزات کے جرم میں سزا سنائی، جس کی ریڑھی ضبط کرنے کا حکم دیا اور جسے ذلیل کر کے عدالت سے نکالا، اس کا نام بھی کریم تھا اور وہ بھی وہیں ریڑھی لگاتا تھا۔ منیر صاحب کے چہرے پر جو تاثر ابھرا وہ بیان سے باہر تھا۔ صدمہ، دکھ اور بے یقینی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، ان کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھے اور عدنان کے گربان پکڑ کر جھنجھوڑا۔ کہا، کیا تم نے اس شخص سے اس کی روزی چھین لی ہے جس نے اپنی بیوی کی بالیاں بیچ کر تمہاری باپ کی عزت بچائی تھی؟ تم نے اس کے پیٹ پر لات مار دی جس نے تمہیں اس قابل بنایا کہ تم کرسی پر بیٹھ سکو۔ منیر صاحب کی آواز میں درد اور غصے کا طوفان تھا۔ عدنان بت بنا کھڑا تھا۔ اس کا سارا تکبر، ساری قانونی منطق اور سارا فخر اس لمحے پاش پاش ہو چکا تھا۔ اسے وہ 5000 کا جرمانہ اب اپنے گلے کا پھندا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ بوڑھا کچھ کہنا چاہتا تھا مگر اس نے اسے بولنے نہیں دیا تھا۔ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اپنے محسن کو مجرم بنا دیا۔ عدنان گھٹنوں کے بل فرش پر گر گیا۔ اس کے آنسو قالین پر گر رہے تھے۔ منیر صاحب صوفے پر بیٹھ گئے اور اپنا سر پکڑ لیا۔ ہائے افسوس! قدرت کا انتقام دیکھو۔ 70 سال پہلے اس نے ریڑھی بچا کر زیور بیچا تھا اور آج میری اولاد اس کا زیور تو کیا بچوانا تھا، اس کی ریڑھی بھی بکوا دی۔ ہم کتنے بڑے احسان فراموش نکلے عدنان، ہم کتنے بدبخت نکلے۔ رات کا سناٹا ان دونوں باپ بیٹے کے پچھتاوے کی چیخوں سے گونج رہا تھا۔ عدنان کو آج معلوم ہوا تھا کہ قانون کی کتابوں میں لکھی دفعات اور زندگی کی کتاب میں لکھے احسانوں میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے، اور آج وہی اپنی عدالت میں سب سے بڑا مجرم بن چکا تھا۔ رات کا وہ پہر عدنان پر قیامت ہی بن کر ٹوٹ پڑا تھا۔ منیر صاحب کی تلخ باتوں اور ماضی کے انکشاف نے اس کے وجود کی بنیادیں ہلا دی تھی۔ وہ اپنی عالی شان کمرے میں قیمتی قالین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور اس کے آنکھوں کے سامنے بار بار بابا کریم کا وہ چہرہ آ رہا تھا جسے اس نے چند گھنٹے پہلے عدالت میں دھتکارا تھا۔ اس کے کانوں میں اپنے والد کے الفاظ گونج رہے تھے کہ تم اس محسن کی روزی چھین لی جس نے اپنی بیوی کی بالیاں بیچ کر تمہارے باپ کی عزت بچائی تھی۔ عدنان کو اپنے ہاتھوں سے گھن آنے لگی تھی۔ وہ ہاتھ جن سے اس نے فیصلہ لکھا تھا اسے کسی جلاد کے ہاتھ لگ رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے قلم سے فیصلہ نہیں لکھا بلکہ خنجر سے اپنے محسن کا گلا کاٹا ہے۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ کبھی وہ کھڑکی سے باہر دیکھتا جہاں گھپ اندھیرا تھا اور کبھی اپنے والد کے کمرے کی طرف دیکھتا جہاں سے ابھی تک اسے اداسی کی مہک آ رہی تھی۔ عدنان کا قانونی دماغ جو ہمیشہ دلیل اور منطق پر چلتا تھا آج جذبات کے کٹہرے میں مجرم بنا کھڑا تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ قانون کی کتابوں میں دفعات ہوتی ہیں مگر انسانیت کا درد نہیں ہوتا۔ اس نے سوچا کہ وہ بابا کریم کو کیسے ڈھونڈے گا، کیا وہ اب وہیں ہوں گے؟ یہ سوالات سانپ بن کر اسے ڈس رہے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ صبح سورج نکلنے کا انتظار نہیں کرے گا بلکہ ابھی جا کر اپنے گناہ کا مداوع کرے گا۔ مگر پھر اسے خیال آیا کہ رات کے اس پہر وہ اسے بے گھر یا غریب آدمی کو کہاں تلاش کرے گا جس کا کوئی پتہ بھی اس کے پاس نہیں تھا سوائے ایک پرانی کچہری کے حوالے کے۔ یہ رات عدنان کی زندگی کی سب سے طویل رات تھی جس میں ہر گزرتا لمحہ اس کی کامیابی پر لعنت بھیج رہا تھا۔ وہ جج بن کر سمجھتا تھا
وہ مصنف ہے، مگر آج اسے پتہ چلا وہ جج بن کر سمجھ رہا تھا کہ وہ منصف ہے، مگر آج اسے پتہ چلا وہ صرف ایک نائب ریٹری ہے جو قانون کے الفاظ ٹائپ کرتا ہے، روح کو نہیں پڑھتا۔ فجر کی اذانیں ہوئی تو عدنان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج وہ عدالت جج بن کر نہیں بلکہ ایک فریادی بن کر جائے گا۔ سورج ابھی پوری طرح طلوع بھی نہیں ہوا تھا کہ جس سے عدنان اپنی گاڑی میں عدالت پہنچ گیا۔ عدالت کا عملہ اور عدلی حیران تھے کہ صاحب آج اتنی جلدی کیسے آ گئے۔ عدنان کی آنکھوں میں سرخی تھی اور چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، اور اس نے چیمبر پہ قدم رکھتے ہی اپنے ریڈر کو طلب کیا۔ ریڈر گھبرایا ہوا اندر آیا۔ سر خیریت ہے آپ اتنی جلدی؟ عدنان نے اس کی بات کاٹی اور بے چینی سے کہا، کل والا ریکارڈ لاؤ، وہ تجاوزات والا کیس ہے، بابا کریم والا۔ ابھی اسی وقت ریڈر بھاگتا ہوا گیا اور وہ فائل لے آیا۔ عدنان نے کانپتے ہاتھوں سے فائل کھولی، اس پر اس کے اپنے دستخط کسی بدصورت داغ کی طرح نظر آ رہے تھے۔ اس نے فائل پر لکھا ہوا بنا دیکھا، مگر وہاں صرف فٹ پاتھ پر پرانی کچہری لکھا تھا، کوئی گھر کا پتہ نہیں تھا۔ عدنان نے ایس ایچ او کو فون ملایا، انسپیکٹر، کل جس بوڑھے ریڑھی والے کا چلان ہوا تھا، کریم نام تھا، مجھے وہ شخص ہر قیمت پر چاہیے، ابھی اپنی ٹیم بھیجو اور پتہ کرو وہ کہاں ہے، اگر وہ نہ ملا تو تم سب معطل ہو جاؤ گے۔ انسپیکٹر اس کے حکم پر ہکا بکا رہ گیا، مگر فوراً تعمیل کی۔ عدنان اپنے چیمبر میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا، ہر گزرتا منٹ اس کے دل کی دھڑکن بڑھا رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد انسپیکٹر کا فون آیا، سر وہ مل گیا ہے، وہ وہیں پرانی کچہری کے پاس ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں رہتا ہے۔ عدنان کے چہرے پر امید کی کرن جاگی۔ اسے فوراً عزت کے ساتھ میرے پاس لے کر آؤ، اور سنو اسے ہتھ کڑی نہیں لگانی اور نہ ہی ڈرانا ہے، بس کہو صاحب نے بلایا ہے۔ اس کی ریڑھی پہ دھیان رکھنا کوئی پیچھے سے چرا نہ لے۔ انسپیکٹر نے ہچکچاتے ہوئے کہا، سر ایک مسئلہ ہے، وہ اس کے پاس اب ریڑھی نہیں ہے۔ عدنان کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا مطلب؟ انسپیکٹر نے بتایا، سر مقامی لوگوں نے بتایا ہے کہ کل جرمانہ بھرنے کے لیے اس نے اپنی ریڑھی کباڑ کے بیچ دی اور اب وہ خالی ہاتھ بیٹھا ہے۔ یہ سن کر عدنان فون ہاتھ میں لیے کرسی پر گر گیا، موبائل اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ 70 سال پہلے اس شخص نے بیوی کی بالیاں بیچی تھی، اور 17 سال بعد اس شخص نے عدنان کے حکم پر اپنی روزی بیچ دی۔ تاریخ نے خود کو دہرایا تھا، مگر اس بار ظالم کوئی اور نہیں، خود عدنان تھا۔ یہ خبر عدنان کے لیے کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھی۔ اسے لگا جیسے اس نے بابا کریم کے ہاتھ کاٹ دیے ہیں۔ اس نے سر پکڑ لیا، میں نے کیا کیا؟ میں نے اسے زندہ درگور کر دیا۔ عدنان نے خود کو ملامت کیا۔ اس نے فوراً ڈرائیور کو بلایا اور کہا، گاڑی نکالو، میں خود جاؤں گا، پولیس اسے نہیں لائے گی، میں خود اسے لینے جاؤں گا۔ عدنان کی گاڑی جب پرانی کچہری کے پاس تنگ گلیوں سے گزرتی ہوئی اس کچی بستی میں پہنچی تو لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ انسپیکٹر نے جس جھونپڑی کی نشاندہی کی تھی وہ انتہائی خستہ حال تھی۔ عدنان گاڑی سے اترا، اس نے اپنا کوٹ اتارا اور قمیض کی آستینیں آویزہ کی اور جھونپڑی کے دروازے پر پہنچا۔ اندر ٹاٹ پر بابا کریم بیٹھے تھے، ان کے سامنے سوکھی روٹی کے ٹکڑے پڑے تھے اور وہ پانی میں بھگو کر کھا رہے تھے۔ ریڑھی نہ ہونے کی وجہ سے شاید آج چولہا نہیں جلا تھا۔ عدنان یہ منظر دیکھ کر دروازے پر ہی جم گیا، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ بابا کریم نے آہٹ پا کر سر اٹھایا، سامنے اسی جج کو کھڑا دیکھ کر وہ سہم گئے۔ وہ سمجھے شاید کوئی اور سزا باقی ہے۔ وہ جلدی سے اٹھے اور ہاتھ جوڑ دیے، صاحب میں نے تو جرمانہ بھر دیا ہے، ریڑھی بھی بیچ دی ہے، اب میرے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ بابا کریم کے ان الفاظ نے عدنان کے کلیجے کو چھلنی کر دیا۔ وہ آگے بڑھا اور بابا کریم کو جوڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا
اور وہیں ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ نہیں بابا، معافی مت مانگے، معافی مجھے مانگنی چاہیے، میں مجرم ہوں، آپ کا مجرم ہوں۔ بابا کریم حیرت سے اس نوجوان جج کو دیکھ رہے تھے جو کل فرعون بنا بیٹھا تھا اور آج ان کے قدموں میں رو رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ صاحب، آپ حاکم ہیں، میں غریب آدمی ہوں، اٹھیں۔ کریم نے اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ عدنان نے ان کے میلے اور کھردرے ہاتھوں کو چوم لیا۔ بابا، آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں منیر کلرک کا بیٹا ہوں، وہی منیر جس پر 17 سال پہلے غبن کا مقدمہ بنا تھا اور آپ نے اپنی بیوی کی بالیاں بیچ کر اس کی جان بچائی تھی۔ میں وہی جھوٹا عدنان ہوں۔ یہ سننا تھا کہ بابا کریم کی آنکھوں میں ایک دم چمک آ گئی۔ انہوں نے عدنان کا چہرہ غور سے دیکھا، ان کی یادداشت کے دریچے کھلے۔ وہ منیر کا بیٹا، تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، ماشاءاللہ تم جج بن گئے ہو۔ ان کے لہجے میں خوشی اور حیرت کا ملا جلا تاثر تھا۔ وہ اپنا دکھ، اپنی ریڑھی، اپنی بھوک سب بھول گئے اور عدنان کو گلے لگا لیا۔ میرے بچے، میں تو تمہیں دیکھ کر ہی خوش ہو گیا، تمہارے باپ کا کیا حال ہے؟ عدنان ان کی اس فراخ دلی پر حیران رہ گیا۔ جس شخص کی اس نے روزی چھین لی وہ اب بھی اسے دعائیں دے رہا تھا۔ بابا مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، میں اندھا ہو گیا تھا۔ عدنان اب رو رہا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، قانون اپنا راستہ بناتا ہے، تم نے اپنا فرض پورا کیا ہے۔ کریم نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ عدنان نے کہا، نہیں بابا، یہ فرض نہیں، ظلم تھا، چلے میرے ساتھ، آج میں یہ غلطی سدھاروں گا۔ عدنان بابا کریم کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر واپس عدالت لایا۔ اس نے انہیں عزت سے اپنے ساتھ چلایا اور سیدھا کمرے عدالت میں لے گیا۔ وہاں موجود وکلا اور عملہ یہ دیکھ کر حیران تھا کہ جج صاحب ایک ملزم کا ہاتھ تھامے اندر آ رہے ہیں۔ عدنان اپنی کرسی پر نہیں بیٹھا بلکہ کٹہرے کے پاس کھڑا ہو گیا اور اس نے عدالت میں موجود سب لوگوں کو مخاطب کیا کہ کل میں نے اس بزرگ کو ایک مجرم قرار دے کر سزا سنائی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل مجرم میں ہوں۔ قانون کی کتابیں ہمیں دفعات سکھاتی ہیں مگر انسانیت بھول جاتی ہے۔ عدنان کی آواز بھاری تھی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکالا جس میں اس کی اپنی تنخواہ کے پیسے تھے۔ بابا کریم، یہ عدالت اپنا فیصلہ واپس لیتی ہے، آپ کا جرمانہ منسوخ کیا جاتا ہے اور یہ پیسے آپ کی ریڑھی کی قیمت ہے اور آپ کے نقصان کا ازالہ ہے۔ یہ سرکاری جرمانے سے نہیں بلکہ میری ذاتی پیسوں سے ہے، اسے قبول کریں۔ پورا کمرہ عدالت سکتہ میں تھا۔ بابا کریم نے لرزتے ہاتھوں سے وہ لفافہ لیا مگر پھر واپس عدنان کی طرف بڑھا دیا۔ بیٹا، مجھے پیسے نہیں چاہیے، تم مجھے پہچان لیا، عزت دی، یہی میری دولت ہے۔ عدنان نے اصرار کر کے پیسے ان کی جیب میں ڈالے۔ یہ آپ کا حق ہے بابا اور یہ میری توبہ ہے، اگر آپ نے یہ نہ لیے تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ اس کے بعد عدنان نے پولیس والوں کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور اس کباڑی سے وہ ریڑھی واپس لے کر آئیں، نئی ریڑھی کا بندوبست کریں۔ عدنان نے بھری عدالت میں اعلان کیا، آج کے بعد اس عدالت میں کوئی فیصلہ صرف کاغذ دیکھ کر نہیں ہوگا بلکہ چہرہ اور حالات دیکھ کر ہوگا۔ انصاف کا مقصد سزا دینا نہیں بلکہ معاشرے کا درد بانٹنا ہے۔ وکلاء نے تالیاں بجانا شروع کر دی مگر عدنان کی نظریں صرف بابا کریم کے جھریوں زدہ چہرے پر تھی جہاں ایک اطمینان بخش مسکراہٹ تھی۔ عدنان کو محسوس ہوا کہ آج اسے جج کی کرسی سے زیادہ عزت اس بوڑھے کے قدموں میں کھڑے ہو کر ملی ہے۔ عدالت کی کارروائی کے بعد عدنان نے بابا کریم کو لے کر اپنے پرائیویٹ چیمبر میں آیا جہاں اس کے والد منیر صاحب پہلے سے موجود تھے۔ عدنان ہی نے انہیں فون کر کے بلایا تھا۔ منیر صاحب جیسے ہی داخل ہوئے اور سامنے بابا کریم کو دیکھا وہ دوڑ کر ان سے لپٹ گئے۔ دونوں بوڑھے دوست 17 سال بعد مل رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو کی برسات جاری تھی۔ کریم، تم کہاں چلے گئے تھے یار؟ تم نے ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ منیر صاحب کا شکوہ
منیر صاحب شکوہ کر رہے تھے، کریم مسکرا رہے تھے۔ بس یار حالات کی گردش تھی اور پھر نیکی کر کے جتانا میرا کام نہیں تھا۔ منیر صاحب نے عدنان کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کھڑا تھا۔ دیکھا کہ کریم یہ میرا نالائق بیٹا جسے تم نے بنایا اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ کریم نے فوراً منیر کو منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور نہیں منیر اسے کچھ مت کہو، یہ ہمارا بیٹا ہے اور آج اس نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ تمہاری ہی تربیت ہے۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے مگر جو غلطی مان لے وہی بڑا انسان ہوتا ہے۔ عدنان آگے بڑھا اور بابا کریم کے گھٹنوں کو چھوا۔ بابا آپ کی ریڑھی واپس آ جائے گی، میں آپ کو دکان لے کر دوں گا، اب آپ سڑک پر کام نہیں کریں گے، آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر رہیں گے۔ کریم نے پیار سے اس کا ماتھا چوما اور انکار میں سر ہلایا۔ نہیں بیٹا، میں محنت کش ہوں، جب تک ہاتھ پیر چل رہے ہیں کما کر کھاؤں گا، تمہاری محبت سر آنکھوں پر، مگر میری خودداری میری طاقت۔ عدنان اور منیر صاحب ان کے اس جذبے پر قربان جا رہے تھے۔ چائے کا دور چلا اور پرانی یادیں تازہ ہوئی۔ اس کمرے میں اب جج اور مجرم نہیں بلکہ ایک خاندان بیٹھا تھا جسے احسان اور محبت کی دوڑ نے باندھ رکھا تھا۔ جب بابا کریم جانے لگے تو عدنان انہیں گاڑی تک چھوڑنے آیا۔ باہر دھوپ نکل آئی تھی اور فضا میں خنکی کم ہو گئی تھی۔ عدنان نے دروازہ کھولا مگر کریم رک گئے۔ انہوں نے عدنان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ان کی آنکھوں میں ایک گہرا اور سنجیدہ تاثر ابھرا ہوا دکھا۔ بابا کریم نے دھیمے لہجے میں کہا، بیٹا عدنان، تم نے آج میری مدد کی ہے، میری ریڑھی واپس منگوائی ہے، مجھے عزت دی ہے، میں بہت خوش ہوں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ وہ رکے اور عدنان کی آنکھوں میں جھونکا لگا کہ تم نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ میں کریم تھا، تمہارے باپ کا دوست تھا، محسن، جس نے 17 سال پہلے تمہاری مدد کی تھی۔ تم نے یہ انصاف اپنوں کو دیکھ کر کیا ہے۔ عدنان خاموشی سے سن رہا تھا۔ کریم نے یہ بات جاری رکھی، لیکن بیٹا، انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر رشتے نہیں دیکھے جاتے۔ اگر میری جگہ کوئی اور بوڑھا ہوتا، کوئی اور مجبور ہوتا جس نے تمہارے باپ پر کوئی احسان نہ کیا ہوتا، کیا تب بھی تم یہی کرتے؟ کیا تب بھی تم اپنی جیب سے اس کا جرمانہ بھرتے؟ عدنان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کریم نے مسکرا کر اس کے گال پر تھپتھپایا۔ بیٹا، جس دن تم ایک اجنبی، لاچار اور گمنام انسان کے لیے بھی اتنا ہی اچھا برتاؤ کرو گے جتنا آج میرے لیے تڑپے ہو، اس دن تم واقعی جج بنو گے۔ یاد رکھنا، قانون اندھا ہوتا ہے تاکہ وہ امیر اور غریب میں فرق نہ کرے، لیکن جج کو بینا ہونا چاہیے تاکہ وہ مجرم اور مجبور میں فرق کر سکے۔ کبھی کسی کی روزی مت چھینا جائے، کسی کی روزی مت چھینی جائے، قانون کتنی ہی اجازت کیوں نہ دے، کیونکہ روزی کا تعلق پیٹ سے نہیں روح سے ہوتا ہے۔ یہ الفاظ عدنان کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے پردے ہٹ گئے تھے۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اس نے نیکی تو کی ہے مگر یہ نیکی احسان کے بدلے میں احسان تھی۔ اصل نیکی احسان کے بغیر احسان ہوتی ہے۔ عدنان نے نم آنکھوں سے سر ہلایا۔ میں وعدہ کرتا ہوں بابا، آج کے بعد میری عدالت میں کوئی بھی فائل نہیں ہوگا، سب انسان ہوں گے اور میں انصاف کے رشتوں کی بنیاد پر ہی نہیں، انسانیت کی بنیاد پر کروں گا۔ بابا کریم نے اسے گلے لگایا، کامیابی کی دعائیں دی اور اپنی پرانی چال چلتے ہوئے گیٹ سے باہر نکل گئے۔ عدنان وہیں کھڑا انہیں جاتا دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے آج اسے اپنی ڈگری اور عہدے سے کہیں بڑی تعلیم ملی ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا، اس کے کندھوں سے ماضی کا بوجھ اتر چکا تھا، وہ مستقبل کا راستہ روشن ہو چکا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ اب وہ قانون کا محافظ نہیں بلکہ انسانیت کا خادم بن کر فیصلہ کرے گا۔